اور ہم حاضر ہیں بہت اہم خبر کے ساتھ، وہ خبر جس کا انتظار کئی دنوں سے تھا بلکہ ہفتوں سے تھا۔ کرناٹک کے ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے حجاب کے تعلق سے، حالانکہ اس فیصلے پر کئی طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، کئی لوگ اس فیصلے کو لے کر اطمینان کا اظہار نہیں کر پا رہے، کئی لوگ کچھ کو لگتا ہے کہ اس پر مزید غور و فکر ہونا چاہیے۔ اور یہ تصویر ہے جو آپ سیدھے کرناٹک سے دیکھ پا رہے ہیں۔ کرناٹک میں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے خلاف یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں ایک جگہ جمع ہے، کئی جگہوں پر الگ الگ طریقے سے اس فیصلے پر جو ہے عدم اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کے اندر بھی ایک بے چینی ہے۔ حالانکہ آج خاص طور سے چونکہ فیصلے کا آج دن تھا، عدالت نے اس معاملے کے فیصلے کو بہت پہلے ہی فیصلہ طے کر لیا تھا، لیکن اسے محفوظ رکھا تھا، اور آج کا وقت تھا کہ دن میں 10:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اس فیصلے میں وہی بات سامنے آئی ہے کہ عدالت کا کہنا ہے کہ جو اسکول یونیفارم طے کرتا ہے اس یونیفارم پر عمل کرنا یا اسے استعمال کرنا طلبہ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو جہاں پر ایک جو پری کالجز ہیں کرناٹک میں، ان پری کالجز میں یعنی پری ڈگری کالج جسے کہتے ہیں، آپ اسے یہ سمجھ لیں کہ وہ انٹرمیڈیٹ ہیں، تو ان کالجز کی اپنی ایک جو باڈی ہے، اس باڈی نے، اس کمیٹی نے کچھ یونیفارم جو طے کیے ہیں، چونکہ جو ہائر ایجوکیشن سے وہاں پر بعض اوقات زیادہ جگہوں پہ کوئی یونیفارم ہوتا نہیں ہے، لیکن جو پری ڈگری کالجز ہیں وہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے۔ تو یونیفارم is organizing this protest following the verdict given by the Karnataka High Court today, stating that hijab is not an essential for Muslims to wear. We seriously condemn this issue because India is a secular country. People can follow the religion what they want, and according to the constitution, people the education is a right of each and every people here, right? So banning the hijab is like they are made to go away of the college, right? Because they are denying the education of the women. This has been happening for so long. This we are seeing this as an Islamophobia act, right? So we seriously condemn this verdict of the Karnataka High Court, and this protest has been, we are organizing this protest regarding following the verdict of the High Court. Inshallah, this protest will continue until the next judgment will come. The legal battle is going to take part with student community. Yeah, sure. Yeah, we will also take legal actions, and the protest will also continue, right? Because we are denied our basic rights. This is our country. How can you deny, how can you say what, how can you decide what I have to wear, what I have to eat? This is not just a hijab issue. This is a big thing, everyone knows. We will protest for this, and we will I am quoting from Sharjil Imam. He said that accept my existence or accept my resistance. We are doing this. This is our right. We will also protest for this. Your name? Hamid Ahmed. I am Students Union of the New College. Thank you so much. So accept my acceptance and accept my existence. تو جیسا میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اعلان سے پہلے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی اور اس پر غور و خوض کیا، اور اس کے بعد آج پورے کرناٹک میں تمام اسکول کالجز بند رکھے گئے ہیں، اور بنگلورو میں خاص طور سے پولیس کو الرٹ رکھا گیا تھا۔ حالانکہ یہ معاملہ سیدھے طور سے پڑھائی سے جڑا ہے، پڑھائی کو لے کر، تعلیم کو لے کر اس طرح کے حالات کہ پولیس کو ڈیپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے کسے روکنے کے لیے؟ طلبہ کو روکنے کے لیے۔ کس بات کے لیے؟ کہ طلبہ احتجاج نہ کرنا شروع کر دیں۔ کیوں احتجاج کر سکتے ہیں طلبہ؟ اس لیے کہ انہیں سر کے اوپر کپڑا رکھ کر اسکول جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بھئی آپ جسے حجاب کہا جا رہا ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں گھونگھٹ کہا جا سکتا ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں اسکارف کہا جا سکتا ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں دوپٹہ کہا جا سکتا ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں کئی اور تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ طے کیا جانا اسکول کی طرف سے ضروری تھا، اور کیا اسکول نے یہ طے کیا تھا کہ اگر جو یونیفارم جو طلبہ پہن کر جا رہے ہیں، کیا اسی یونیفارم کے ڈیزائن یا کلر
کا وہ کپڑا وہ استعمال کر سکتے ہیں دوپٹے کے طور پہ یا سر کو کور کرنے کے لیے اسکارف کے طور پہ. لیکن سیدھے طور پر اگر ایسی کوئی بات یوں کہہ دی جائے کہ اسلام میں حجاب جو ہے وہ لازمی جز نہیں ہے تو اس پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. اور جیسا ابھی ہم نے ایک طالب علم کو سنا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کے آئین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق عمل کر سکیں. لیکن Firstly, this wasn't really expected because we were expecting justice from the High Court and we got the judgment but not the justice. So this was really unexpected and we do not welcome this decision, the verdict, and we still have a lot of ways to go, the legal ways to go. We might go to the Supreme Court to get our justice, and also when considering the verdict, they haven't considered the our constitutional, our fundamental constitution rights. They have interpreted the Quran and the Hadith, but the scholars, Islamic scholars, are supposed to interpret our Quran and Hadith. When we look at some other courts like the Maharashtra and Kerala court regarding the hijab issue, they have considered the Quran, the Hadith, and also the constitutional rights, and they have given the verdict in favor of hijab. So when you look at the Karnataka High Court verdict, it hasn't considered the fundamental rights. It hasn't considered the as it says, it is not an essential part of Islam, which is not right. تو اعتراض اس بات پر لوگوں کو ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملے یا اس سے ملتے جلتے معاملے مہاراشٹر یعنی بامبے ہائی کورٹ کا ایک پریسیڈنس ہے, کیرل کے ہائی کورٹ کا ایک پریسیڈنس ہے. تو کیا اس فیصلے کو لینے سے پہلے اس طرح سے قرآن یا حدیث یا اس کے جو اسکالرز ہیں جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, کیا ان سے کنسلٹ کیا گیا؟